نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم بات معاشرتی زندگی سے متعلق ذکر کروں گا کہ آج کل جو کیسز وغیرہ آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشرتی زندگی ہے، ہم صحیح اصولوں سے اور صحیح طریقے سے اس کو نہیں گزارتے۔ اس وجہ سے آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی گھریلو جھگڑی، کبھی باہر کے جھگڑے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرتی اصول قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے۔ حال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے معاشرتی زندگی سے متعلق بہت اہم اور نمایاں اصول ذکر فرمائے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے تقریباً 18 قوانین معاشرتی زندگی سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو گھریلو زندگی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے شریعت کے نظر میں، کیونکہ اگر گھریلو زندگی وہ صحیح طریقے سے چل رہی ہو تو جو خارجی احکام ہے، خارجی مسائل ہے، گھر کے باہر کے مسائل ہے، اس کا نمٹانا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گھریلو زندگی وہ صحیح طریقے سے میاں بیوی کے درمیان، دوسرے گھر کے افراد کے ساتھ صحیح نہیں گزر رہا ہو تو جو باہر کی زندگی ہے یہ پھر مردوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے باقاعدہ حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارا کرو، کیونکہ یہ جو عورت ہے اسلام سے پہلے یہ بہت مظلوم اور بہت ہی گھٹیا فرد معاشرے کا سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو حقوق دی ہے، اس کو معاشرے کا ایک فرد تصور کیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے جیسے ایک فرد ہے۔ زمانی جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی تھی وہ ہر کسی پر آیا ہے کہ وہ حضرات اگر ان کے ہاں گھر میں بچے پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور دفن کیا کرتے تھے۔ اللہ حضرت کا ارشاد ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور دفن کی ہوئی بچی سے متعلق سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانی جاہلیت میں عورت کو بہت ہی گھٹیا فرد تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو ایک مقام دی، ایک عزت دی، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اللہ نے تم کو ایک ہی جن سے پیدا کیا ہے اور اللہ نے اسی جن سے اس کی بیوی پیدا فرمائی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جس طرح تم انسان ہو تو اسی طرح عورت بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی انسانی حقوق دینی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ عزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی جمیع اولاد کو فضیلت دی، اس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے مرد اور عورتوں کے جو حقوق ذکر کی ہے، اسلام اس میں مساوات کی قائم ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح ہمدردی رکھو جس طرح آپ مردوں کے ساتھ ہمدردی رکھنا چاہتے ہیں۔
اگرچہ کچھ امتیازاتی فرق ہے مرد اور عورت میں کہ مردوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو عورتوں کی نہیں ہے، عورتوں کی ایسی ذمہ داریاں ہیں جو مردوں کی نہیں ہے، وہ فرق ہے، لیکن انسانیت کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ تمہارے جیسا انسان ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ التین میں اللہ حضرت کے ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک اچھے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا فرمایا، اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں، بلکہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة۔ آپ نے فرمایا من عال 3 بنات، جو 3 بچوں کی پرورش کرے، اس طرح پرورش کرے کہ فأدبهن، اس کو ادب سکھائے، اس کو علم سکھائے کہ یہ آپ کے حقوق ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں پر لازم ہے کہ حلال حرام کو پہچانے، طلب العلم فریض علی کل مسلم، تو اسی طرح عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ حلال و حرام کو پہچانے، حقوق کو سمجھے، کیونکہ اگر عورت عالمہ ہو، احکام کو جاننے والی ہو، تو اس کے ماتحت بہت سارے افراد ہوتے ہیں، پورا ایک گھر وہ چلا رہی ہے، تو اگر وہ شریعت کے احکام سے واقف ہو تو وہ اپنے ماتحت افراد کو بھی شریعت سمجھائے گی۔ اگر گھر کا ملکہ وہ جاہلہ ہو تو ظاہر بات ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتی ہے، تو جس طرح وہ جاہلہ ہوگی تو اس کے جو ماتحت افراد ہوں گے، پوتے ہوں گے، پڑپوتے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، وہ بھی اسی طرح جاہل ہوں گے۔ آج جتنے کیسز آتے ہیں کہ فلاں کا گھر برباد ہوا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیٹے نے اپنے بیوی کو طلاق دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بہو نے اپنی ساس کی خدمت نہ کی۔ حال یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو مکلف بنایا کہ تم اپنے شوہر کی تو خدمت کرو گی، لیکن ساس کی خدمت کرنا، اسی طرح سسر کا خدمت کرنا یہ لازم نہیں۔ اگر وہ اپنے طرف سے کر لے تو ساس کو چاہیے کہ وہ کہے شکر اللہ، تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے میری خدمت کی۔ آج اس کو لوگ فرض سمجھتے ہیں، اس وجہ سے آئے روز گھروں میں جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اگر گھر کا ملکہ عالمہ ہو، جاننے والی ہو، تو گھر کا جو ماحول ہے وہ خوشگوار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے فأدبہن، اس کو ادب سکھائے، وزوجہن، اس کی شادی کرائے اچھی جگہ میں، وأحسن الیہن، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہ الجنہ، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ ازواج مطہرات کی تاریخ کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت ساری عورتیں ایسی تھی جو عالمات تھی، جو شریعت کو جاننے والی تھی، باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے فیصلے ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء بنت ابو بکر، ام شریک، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اس کے علاوہ بہت ساری عورتیں ایسی تھی جو شریعت کو جاننے والی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت شریعت کو جاننے والی ہوگی تو اپنے ماتحت بہت سارے افراد کی تربیت کرے گی صحیح طریقے سے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے عورتوں کے حقوق کو ظاہر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ،
کہ مجھے 3 چیزیں دنیا میں سے بہت زیادہ محبوب ہے. ایک النساء بیوی، دوسرے نمبر پر والطیب خوشبو، اور تیسرے نمبر پر وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کا ٹھنڈک وہ نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے عورتیں بہت پسند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں عورتوں کا حقوق ظاہر کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا. آج مغربی تہذیب والے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو گھر میں بند کر کے رکھا ہے. نہیں، اسلام نے عورت کو گھر کا ملکہ بنایا ہے کہ تم گھر کا ملکہ ہو. تمہاری جو معاشی ضرورتیں ہیں وہ بھی تمہارا شوہر پورا کرے گا، وہ بھی تمہارا بیٹا پورا کرے گا. اور مغرب نے عورت کو ایک بکا ہوا سامان تصور کیا ہے. تو مغرب نے عورت کو مقام نہیں دیا ہے. اگر عورت کو مقام دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے. آپ نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء، کہ مجھے آپ کے دنیا میں سے عورتیں بہت زیادہ پسند ہے. معنی یہ ہے کہ اس کے حقوق کو ظاہر کرنا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا. تو اس سے کیا تصور مل رہا ہے اسلامی معاشرے کا کہ عورت تمہارا غلام نہیں ہے، عورت تمہارا ایک جیون ساتھی ہے، زندگی کا ساتھی ہے. اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مرد پر لازم کیا ہے کہ اس کا نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے. علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر متاعا بالمعروف، کہ مالدار پر اس کی استطاعت کے مطابق اس پر لازم ہے کہ اس کو نان نفقہ دے. اگر غریب ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر خرچ وغیرہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے کتنی زیادہ اہمیت دی ہے عورتوں کو، کیونکہ زمانے جاہلیت میں عورت ایک مظلوم فرد سمجھا جاتا تھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کا فرمایا کہ اگر کسی بچے کی نکاح کی گئی ہے بلوغت سے پہلے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو اختیار ہوگی. اگر وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے تو فبیہا، اگر پسند نہیں کرتی تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، کسی سیبہ عورت کی شادی نہیں کی جائے گی الا یہ کہ اس سے اجازت دی جائے، اس سے پوچھا جائے. کسی باکر عورت کی شادی بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جائے گی. یہ ہے اسلام کا تصور کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا. اتنا بڑا مقام دیا کہ اللہ فرماتے وعاشروہن بالمعروف، اللہ نے بطور سفارش کے فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارا کرو. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیا، یہ لوگ احمق ہے. اسلام نے جو مقام دیا عورت کو وہ کسی مذہب نے نہیں دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم لاہلہ، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور وہ احسنهم خلقا، جن کے اخلاق اچھے، معمولی باتوں پر جھگڑے وغیرہ نہ ہو. حکیم الامت مجدد الملت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، اس نے کہیں سے گوشت خرید کر گھر لے کر آیا، بیوی نے کھانا پکایا، اس میں نمک زیادہ تھا. جب شوہر کے سامنے رکھا اس نے کھانا کھا لیا، لیکن
اس عورت کو معاف کر دیا۔ جب وہ فوت ہو گیا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو بہت گناہگار تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے ایک بندے کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیا تھا، اس کو میرے رضا کے خاطر معاف کیا تھا، آج میں تمہاری تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تجھے جنت داخل کرتا ہوں۔ دیکھیے حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ تو جو عورت آپ کے نکاح میں ہے وہ آپ کی باندھی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ باندھیوں جیسا سلوک کرو، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم لاہلہ، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا اچھا سلوک ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسلام کا جو تصور ہے عورتوں سے متعلق، یہ بہت اعلیٰ تصور ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کا ملکہ بنایا، اس کو ایک شان دی، اس کو ایک مقام دی۔ مغربی تہذیب والوں نے عورتوں کو ایک باندھی تصور کیا ہے، ایک بکا ہوا مال تصور کیا ہے۔ تو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے یہ بہت امتیازی نقطہ نظر ہے۔ اللہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ